बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, आज मैं आपको रात के वक्त का अल्लाह वालों का एक ऐसा मुजर्रब वजीफा बताने जा रहा हूँ जिसने भी इस वजीफे को पढ़ा इसकी जिंदगी बदल गई और हालात संवर गए। सुबह उठते ही करोड़ों का मालिक बन गया। मेरे भाइयों, ये कोई आम वजीफा नहीं बल्कि अल्लाह के खास बंदों का आजमाया हुआ राज है जो सिर्फ 3 मरतबा पढ़ने से असर दिखाता है। यकीन करें, जो शख्स भी इस वजीफे को सच्चे दिल से पढ़ता है ना, इसके घर में रिस्क के दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप गुर्बत, तंग दस्ती, कर्ज या परेशानियों में घिरे हुए हैं तो ये वजीफा आपके लिए एक नेमत से कम नहीं। सिर्फ 3 बार पढ़ने से अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा करता है ना कि इंसान हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है। आपके घर में नोटों की बरकत आती है, पैसे की कमी खत्म हो जाती है और खर्चे आसानी से पूरे होने लगते हैं। जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, अल्लाह इनके लिए नौकरी के दरवाजे खोल देता है और कामयाबी इनके कदम चूमती है। ये वजीफा ना सिर्फ दौलत बढ़ाता है बल्कि घर में सुकून, बरकत और खुशियों का ऐसा माहौल पैदा करता है कि दिल खुश हो जाता है। अगर आज आपने ये वजीफा पढ़ लिया तो समझे आपकी किस्मत बदलने वाली है और दौलत की बारिश आपके घर में होने वाली है। और अगर आज आपने इसे छोड़ दिया तो शायद आप अपनी ही खुशियों और कामयाबी के दरवाजे खुद बंद कर रहे होंगे। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान जिंदगी के ना हर दरवाजे पे दस्तक देता है मगर कहीं से भी आसानी, सुकून या मदद की कोई सूरत नजर नहीं आती। घर के हालात बिगड़ जाते हैं, जेब खाली हो जाती है, दिल परेशान रहता है और इंसान सोचता है आखिर मेरी जिंदगी में बेहतरी कब आएगी। कभी बिजली का बिल इतना ज्यादा आ जाता है कि समझ नहीं आता कहां से अदा करें, और कभी बच्चों की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते। कभी रिश्तों में बंदिश आ जाती है, घर में लड़ाइयां बढ़ जाती हैं और इंसान अपने ही घर में सुकून तलाश करता रहता है मगर नहीं मिलता। कभी बीमारी आ जाती है, कभी कर्ज चढ़ जाता है, कभी कारोबार बैठ जाता है और हर तरफ से इंसान को सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात नजर आती हैं। ऐसे वक्त में इंसान अल्लाह को पुकारता है, रातों को जाग कर दुआएं मांगता है मगर दिल में ये सवाल रहता है कि मेरी दुआ कब कबूल होगी। मेरे दोस्तों, जिंदगी में कुछ राज ऐसे होते हैं जो हर किसी को नहीं मिलते और जब मिलते हैं तो इंसान की किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। ये कोई आम बात नहीं कि चंद लम्हों में हालात बदल जाएं, मगर जब अल्लाह चाहता है ना तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। आपने भी शायद बहुत से वज़ाइफ, दुआएं और अमल सुने होंगे, कुछ किए होंगे मगर नतीजा ना मिला हो तो दिल टूट जाता है। लेकिन सोचें, अगर आज आपके पास ऐसा मौका आ जाए जो आपकी जिंदगी को बदल दे तो क्या आप इसे ज़ाया करना चाहेंगे? आज अगर आपने इस मौके को नजरअंदाज कर दिया ना तो याद रखें आप अपने ही हाथों अपनी किस्मत को पीछे धकेल रहे होंगे। और अगर आज आपने फैसला कर लिया कि अब मुझे बदलना है, अब मुझे अपने हालात को बेहतर करना है, तो समझें कामयाबी आपके करीब है। सोचें वो दिन जब आपके घर में रिस्क की फरावानी हो, पैसे की कमी ना हो, हर जरूरत आसानी से पूरी हो रही हो। सोचें जब आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हो, आपके घर में खुशियां हो और हर तरफ सुकून और बरकत हो। सोचें जब आपके रिश्तों में मोहब्बत हो, लड़ाइयां खत्म हो जाएं और घर जन्नत का नमूना बन जाए। ये सब कुछ मुमकिन है मगर शर्त सिर्फ एक है कि आप संजीदगी से इस बात को लें और आखिर तक इस पैगाम को समझें। अक्सर लोग जल्दी में होते हैं, आधी बात सुनते हैं और छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो सब्र करते हैं, पूरा सुनते हैं और फिर यकीन के साथ अमल करते हैं। आपके घर में अगर तंग दस्ती है, अगर कर्ज बढ़ रहा है, अगर आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो ये पैगाम आपके लिए है। अगर आप रोज सोचते हैं कि आज पैसे कहां से आएंगे, कल क्या होगा, तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग इन्हीं मुश्किलात से गुजर रहे हैं मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ता ढूंढ लेते हैं और जब रास्ता मिल जाता है ना मेरे भाइयों, तो वही लोग दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं कि कैसे हालात बदले जा सकते हैं। आज आपके पास भी वही मौका है, वही रास्ता है, वही उम्मीद है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। लेकिन याद रखें, अगर आपने आज इस मौके को छोड़ दिया तो कल पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। ये जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती और जब देती है ना
تو समझदार लोग इसे पहचान लेते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी तवज्जो देनी है, बाकी काम अल्लाह खुद आसान कर देगा। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रजू करता है ना, तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है मेरे भाइयों, जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है और लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ। असल में वो लोग मौके को पहचान लेते हैं और फिर पूरे यकीन के साथ इस पे अमल करते हैं। आज अगर आपने ये कदम उठा लिया तो कल आप भी इन लोगों में शामिल होंगे जिनकी जिंदगी बदल चुकी होती है। आप मांगने वालों में नहीं रहेंगे बल्कि देने वालों में शामिल हो जाएंगे, और यही असल कामयाबी है। याद रखें, गुर्बत कोई मुकद्दर नहीं बल्कि एक हालत है जो बदल सकती है अगर इंसान सही सिमत में कदम उठाए, और जब अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाए ना, तो फिर हालात बदलने में देर नहीं लगती। आज की रात आपके लिए एक फैसला कुन रात हो सकती है। या तो आप इसे जाया कर दें या इसे अपनी कामयाबी का आगाज बना दें। अगर आपने आज कदम उठाया तो समझें आपके घर में रिस्क और दौलत की रेल पेल शुरू हो जाएगी, और अगर आपने इसे छोड़ दिया तो याद रखें आप खुद अपनी कामयाबी से दूर हो जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं या इसी हालत में रह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कामयाब लोग हमेशा मौके को पहचानते हैं और फौरन अमल करते हैं, और नाकाम लोग सोचते रह जाते हैं, शक करते रहते हैं और फिर वही पुराने हालात में रह जाते हैं। अब ये आप पर है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, कामयाबी की तरफ या परेशानियों की तरफ। आज अगर आपने दिल से नियत कर ली तो यकीन करें आपकी जिंदगी का नया बाब शुरू हो जाएगा, और वो दिन दूर नहीं जब आप भी कहेंगे कि मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे हालात बदल गए। बस शर्त यह है कि आप आखिर तक इस बात को सुने, समझें और फिर यकीन के साथ अमल करें, क्योंकि जो लोग आखिर तक जाते हैं ना, कामयाबी भी इन्हीं के कदम चूमती है, और जो बीच में छोड़ देते हैं वो हमेशा पछताते रह जाते हैं। आज का फैसला आपकी आने वाली जिंदगी का फैसला है। इससे संजीदगी से लें और समझदारी से कदम उठाएं। इंशाअल्लाह आप वो सब कुछ हासिल करेंगे जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था। देखें, आपने मेरे भाइयों बड़े बड़े वजीफे पढ़े होंगे, लेकिन आपने इस जैसा अमल, ये दो जुमले अपनी जिंदगी में ना कभी इस तरतीब से सुने होंगे ना पढ़े होंगे। ये मेरा वादा है। देखें, सबसे पहले नंबर पर दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा। देखें, ये दो दुनिया के सबसे ताकतवर वजीफे हैं, और आखिर में इस राज को भी आपके साथ शेयर करूंगा जो इस अमल की ताकत को 1000 नहीं 1 करोड़ गुना बढ़ा देगी। अब आपने करना क्या है, देखें मेरी बात को बड़ी गौर से, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझना। अब मैं आपको पहला वजीफा बताऊंगा, फिर दूसरा। 2 चीजें आपने एक ही जगह पे बैठ के पढ़नी है, लेकिन इससे पहले आपने एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। मेरे भाइयों, कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता ना, तो फिर आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ के ना आपने इस ताकतवर अमल का आगाज करना है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजज़ाती वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों पहले नंबर पर ना अस्तगफिरुल्लाह को सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों 11 बार एक खुफिया तरतीब से पढ़ना है, जो आज से पहले ना आपने पढ़ी होगी ना सुनी होगी। देखें, पहले वजीफे को मिस करके आगे ना बढ़ना, क्योंकि अगर पहला वजीफा मिस कर जाओगे ना तो फिर दूसरे पर अगर पहुंच गए तो फिर हासिल कुछ भी ना होगा। पहले वजीफे को पहले पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है, और तीसरे नंबर पर इस राज पे अमल करना है जो इस ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। मेरा चैलेंज आपको सिर्फ 15 मिनट का है। अगर 15 मिनट में अगर आप पे दौलत की मूसलाधार बारिश ना बरसे, 15 मिनट में अपना जाती मकान का बंदोबस्त ना हो जाए, कर्जे दूर, बीमारी दूर ना हो जाए, तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। जालिम जिद्दी शोहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, बड़ी से बड़ी मुश्किल, परेशानी का, बीमारी का, जादू, बंदिश, बदनजरी का एक ही झटके में खात्मा हो जाएगा। लोग दरवाजे पे आकर दे जाएंगे। ये अल्लाह की कसम सच्चा वजीफा है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर क्या करना है, देखें, ना दिन की पाबंदी है ना जगह की। जब दिल करे, जहां दिल करे, इस अमल को पढ़ें। बेशक आप पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार सारे दिन अल्लाह के हैं, सारी रातें अल्लाह की हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है आपने कि इस वजीफे को आपने रात के वक्त ही पढ़ना है। तन्हाई में बैठ के ये 2 चीजें आपने पढ़नी है। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी तन्हाई में बैठे ना
تو اللہ کی ذات پہ کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دل میں یہ وسوسے مت رکھنا کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ دیکھیں اگر اس طرح کے وسوسے اگر دل میں ہوں گے نا تو پھر وظیفہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات پہ پورا یقین رکھنا، اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھنا، کیونکہ دیکھیں دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ دیکھیں اب میں آپ کو پہلا وظیفہ فل ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس عمل کو سننے سمجھنے سے پہلے اس ویڈیو کو جلدی سے شیئر کر دیں، کسی بھی ایک غریب بیمار لاچار کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ جو بھی دکھیارا پریشان حال بہن بھائی اس عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھ لے گا نا، وہ اس عمل کا دیوانہ ہو جائے گا، پھر وہ روز پڑھے گا تو روز ملے گا، آج پڑھ لو گے تو آج ملے گا، ابھی پڑھ لو اب بھی دولت کا ڈھیر لگا دینے والا عمل ہے، یعنی کہ یہ عمل انتظار نہیں کروائے گا، جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا ملتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے۔ ایسی تقدیر چمکے گی نا کہ جہاں سے گزرو گے لوگ کھڑے ہو کے سلام کریں گے۔ یہ عمل عزت بھی دے گا، یہ عمل پیسہ بھی دے گا، یہ عمل خوشیاں بھی دے گا، یہ عمل مصیبتوں پریشانیوں سے دور بھی کرے گا۔ اب آپ نے دیکھیں پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار کسی بھی دن سال کے 365 دن جب دل کرے نا، جس دن چاہے تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں دکان میں دفتر میں، جس دکان پہ گاہک نہیں آتے نا، یقین کریں اگر آپ نے زندگی میں ایک بار اپنی اس دکان پہ پڑھ لیا تو وہاں پہ گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اپنے گھر میں پڑھ لیا تو گھر میں اتنا آئے گا نا کہ میرے دوستوں گھر میں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اللہ فرماتا ہے استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ لیکن اکثر میری بہنیں میرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ جناب علی استغفار پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے۔ تو میرے دوستو آج بدلیں گے، آج جو مانگو گے نا وہ ملے گا، کیونکہ آج سے پہلے آپ کو استغفر اللہ کی وہ ترتیب وہ راز آپ کو بتایا نہیں گیا جو میرے دوستو جو فوری اثر کرتا ہے۔ آج سچے دل سے اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ سچا وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ 15 منٹ میں تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، لوگ دروازہ بجا بجا کے پیسے دے جائیں گے۔ لیکن میری بتائی ہوئی ترتیب پہ عمل کرنا ہے، اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ میرے بھائیوں اپنی منمانی نہیں کرنی۔ یہ دو جملے آپ کو آج اگر فقیر سے بادشاہ نہ بنا دینا تو یہ میرا گریبان حاضر ہے۔ لیکن عمل کو شروع کرنے سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا۔ اب میرے دوستو آپ کو وہی ترتیب بتاؤں گا جو اللہ والے نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی تھی، جو بڑی مشکل سے میرے ہاتھ لگی ہے، اور یقین کریں میرے ہاتھ وہ راز لگا ہے میرے دوستو، اگر کسی ایسے بندے کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا نا تو شاید وہ ساری زندگی یہ راز کسی کے ساتھ شیئر نہ کرتا۔ لیکن میں نے آج اللہ کے لیے ہر غریب بیمار لاچار کے لیے خدا کی قسم آج اپنے سینے کا راز لاکھوں نہیں کروڑوں کا وظیفہ فی سبیل اللہ آپ کے حوالے کروں گا۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا اللہ پاک اگر یہ میرا عمل کامیاب ہو گیا نا تو میں ہر غریب لاچار تک یہ عمل پہنچا دوں گا، اور اب تک میں نے تقریباً 2 سے 3 ہزار بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا ہے۔ کل بھی تقریباً میں نے 50 سے 60 بہن بھائیوں کو یہ عمل دیا، اللہ پاک نے سب کو نواز دیا۔ روز یہ عمل میں کسی نہ کسی کو دیتا ہوں، پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے، اللہ پاک اس کی خالی جھولیوں اور الماریوں کو بھر دیتا ہے۔ اب دیکھیں میرے دوستو یہ 2 چیزیں ہیں اس عمل میں، اور تیسرے نمبر پر اس عمل میں راز ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تنہائی میں۔ دیکھیں نہ دن کی پابندی ہے نہ جگہ کی، وقت کی پابندی بھی نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ رات کو پڑھیں تو پھر اس وظیفے کا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ رات کو نہیں پڑھ سکتے، آپ کو ٹائم نہیں ملا تو پھر آپ دن کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جگہ کی بھی کوئی قید نہیں، جب دل کرے جہاں دل کرے نا میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے۔ اگر میری ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے نا تو سمجھ لیں اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ پاک آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی آپ نے اس ویڈیو کو غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں، ٹک ٹاک میں، دوستی یاری میں رہتے ہوئے گنوا دیا تو میرے نزدیک تو آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ دیکھیں مجھے روز کہتے ہو نا سچے وظیفے بتاؤ، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے بچوں آج سچا وظیفہ لے کر آ گیا ہوں، اپنے سینے کا راز آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب میرے بھائیوں مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 15 منٹ میں انشاءاللہ ایسی تقدیر چمکے گی نا کہ ساری زندگی مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں دو گے۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے ایک بار درود شریف پڑھ کے نا
عمل کو شروع کر دیا۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے بس آپ نے کوئی بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اگر دیکھیں کوئی بہن بھائی جو بالکل ان پڑھ ہے، جس سے کچھ بھی نہیں آتا نا، تو بس اس نے کیا کرنا ہے، بس تنہائی میں بیٹھ کے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل سمجھ لیں۔ دیکھیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اللہ فرماتا ہے استغفار پڑھو، میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ لیکن میرے پاس اکثر میری بہنیں میرے بھائی آ کے کہتے ہیں کہ جناب علی استغفار پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، لیکن حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ میرے دوستو تمہیں سچی چیز بتائی ہی نہیں جاتی۔ لیکن آج آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ ایک ایسا اللہ پاک کا نام شامل کرنا ہے جس کا مطلب ہے غیب سے دولت کی بارش برسانے والا۔ دیکھیں اس نام کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ استغفر اللہ کے ساتھ پہلے نمبر پر دیکھیں، پہلے وظیفے کی بات ہو رہی ہے، دوسرے کی بات نہیں ہو رہی۔ پہلے نمبر پر 2 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور دوسرے نمبر پر 2 چیزیں پڑھنی ہیں، اور تیسرے نمبر پر آپ نے وہ راز میرے دوستو جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ دیکھیں کچھ پانے کے لیے نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ آج اگر آپ کے سامنے میری ویڈیو آئی نا، تو آج آپ کے بھی نصیب بدلنے والے ہیں۔ آج آپ کی بیماری، پریشانی، غریبی، قرضہ، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ رشتوں کی بندش ختم، غریبی ختم، قرضہ ختم، ظالم کا ظلم ختم، دنیا کی ہر مشکل پریشانی کا چند منٹوں میں، سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اب میرے بھائیوں آپ نے فوری طور پہ عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ 11 بار کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ میرے دوستو یا مغنیوں کو بھی پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس ترتیب کو پہلے سمجھے گا، جلد بازی میں بھاگنے میں ترتیب کو سمجھے بغیر آگے نہ بڑھ جائیے گا، کیونکہ یہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ یہ 10 منٹ میں انشاءاللہ تمہیں بتا دے گا میں چیز کیا ہوں، تمہیں لگ پتا جائے گا کہ یہ عمل ہے کیا۔ دوستو میں نے بنا کسی لالچ کے، مجھے کوئی آپ کا لائک نہیں چاہیے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے آ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف لائک کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ مجھے ایک بھی لائک نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ویڈیو کو اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے شیئر کر دے گا نا، انشاءاللہ وہ دنیا آخرت میں کامیابی پالے گا، کیونکہ جو بھی غریب، بیمار، لاچار، دکھی زندگی میں ایک بار اس سچے عمل کو پڑھ لے گا نا، یہ 2 جملے اور آخر میں وہ خفیہ ترتیب، وہ ساری زندگی انشاءاللہ رب کی غیبی دولت کو آتے ہوئے دیکھے گا۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلے نمبر پر استغفر اللہ یا مغنیو، دیکھیں ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے استغفر اللہ یا مغنیو، ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یا مغنیو 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یا مغنیو 3 بار ہو گیا، استغفر اللہ یا مغنیو 4 بار ہو گیا۔ میں نے 3-4 بار آپ کو پڑھ کے بتا دیا، لیکن آپ نے پورے 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے غریبوں 11 ٹائم 11 بار پڑھتے ہی اب آپ نے دوسرے نمبر پر دیکھیں 2 چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے، پھر تیسرے نمبر پر وہ راز بتانا ہے جس نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، جیسے ہی آپ نے استغفر اللہ یا مغنیوں کو 11 بار پڑھ لیا نا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے دوستو دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ یا رزاقو کا ایک ایسی ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے آپ نے نہ پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ دیکھیں یا رزاقو دولت کا سلطان ہے، لیکن آج یا رزاقو کے ساتھ یا غنیو کو پڑھنا ہے، اور ساتھ میں وہ جملہ پڑھنا ہے میرے دوستو۔ میں نے آپ کو ایسے ہی نہیں کہا کہ آپ کو چھپڑ پھاڑ کے ملے گا، ذرا عمل کو سن تو لو، تو سننے کے بعد ہی تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا چیز ہاتھ لگ گئی ہے۔ ذرا عمل کو سمجھ لو، خدا کی قسم پڑھنا تو دور کی بات ہے، صرف سن لو گے نا تو تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی، اور جیسے ہی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھو گے نا، یقین کرو رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا را اب دوسرے وظیفے کو سمجھو۔ دیکھو آپ نے یا رزاقو کے ساتھ یا غنیو کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا غنیو غیبی دولت کا وہ سلطانی وظیفہ ہے جو میرے دوستو یا رزاقو یا غنیو کو ملا کے پڑھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ لیکن اکثر میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ جناب یا رزاقو یا غنیو کو بھی پڑھ لیا، لیکن حالات تو ویسے ہی ہیں، وہی تنگی، وہی غریبی، وہی فقیری، وہی لاچاری۔ تو آج یا رزاقو یا غنیو کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسی ترتیب شامل کرنی ہے جو اس وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جیسے ہی میرے دوستو پہلا وظیفہ اس عمل میں استغفر اللہ یا مغنیو، استغفر اللہ یا مغنیو کا 11 بار پڑھ لیا نا، تو
تو اب آپ نے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑنی ہے اور اس عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ میرے دوستوں فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا، یہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس وظیفے کو چھپاتے ہیں، لیکن میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں نے اللہ سے وعدہ نہ کیا ہوتا نا تو میں شاید یہ عمل نہ بتاتا، کیونکہ یہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے بھی یہ وعدہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ آپ جب تک یہ ویڈیو شیئر نہیں کریں گے نا میرے دوستو، دیکھیں اگر آپ کسی کا بھلا سوچیں گے اللہ پاک آپ کا خود بخود بھلا کر دے گا انشاءاللہ۔ اور دیکھیں میں نے بھلے کا سوچا تو اللہ پاک نے میرا بھی بھلا کر دیا۔ تو آپ نے غریب بہنوں بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا را ایک بار یہ سچا عمل پڑھ لیں ساری زندگی میں۔ اور دیکھیں اگر دل سے آپ لائک کرنا چاہیں نا اللہ پاک کے ناموں کو تو کریں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے، یا رزاقو یا غنیو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو یا غنیو میری جھولی بھر دے، پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یا رزاقو یا غنیو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو یا غنیو میری جھولی بھر دے۔ اس طرح آپ نے میرے بھائیوں 21 بار یعنی 21 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ کر اب آپ نے دو چیزیں تو کمپلیٹ کر لی جو مین تھی، لیکن اس کے بعد جو ترتیب بتانے لگا ہوں نا میرے دوستوں وہ بڑی قیمتی ہے، وہ سمجھنے والی ہے، کیونکہ اس ترتیب پہ اگر عمل نہ کیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ دو جملے تو پڑھ کے کامیابی مل جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں پہ بندش، جادو، بد نظری یا رب کی پکڑ میں وہ ہوتے ہیں، کوئی معاملات ان کے خراب ہوتے ہیں نا جن کی وجہ سے اکثر لوگوں کے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ جیسے ہی یہ دو جملے پڑھیں تو فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جیسے ہی تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ یا مغنیوں کو 11 بار پڑھ لینا، پھر یا رزاقو یا غنیو میری جھولی بھر دے کا وظیفہ 21 بار پڑھ لیں یعنی 21 ٹائم، پھر اس کے فوراً بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھی جائے، اور پھر آخر میں آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جو تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اگر بندہ مس کر جائے نا تو سارے وظیفے کا جو ہے نا وہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں۔ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ وظیفے کے آخر میں بتائی جاتی ہیں، اور وہی جو ہے نا پورے وظیفے کی جو جان ہوتی ہیں۔ تو آخر میں میرے بھائیوں آپ نے صرف 3 مرتبہ ایک الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، اور وہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو آپ کے غربت کو، آپ کی تنگ دستی کو، آپ کے اوپر جادو ہے، بندش ہے، اس کو، آپ کے گھر میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑے ہیں نا سب کو ختم کر دیں گے۔ آپ نے میرے بھائیوں آخر میں جب سورہ کوثر کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیا نا تو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ بس یہ 3 الفاظ پڑھ کے اگر درود شریف پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ بس ہاتھ اٹھا کے مانگا جائے تو بیڑے پار ہو جائیں گے۔ پڑھنے والا اگر عمل کے پڑھتے ہی 1 لاکھ مانگے تو اللہ پاک 50 لاکھ بھی عطا کریں گے۔ میرے دوستو اس عمل کو کریں، کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی اولاد کو کامیاب کرے، آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے، اور اللہ پاک آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔